السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ میری آواز سنو۔ بچوں، آپ نے سب نے پچھلے دنوں منتھلی ٹیسٹ دیا ہے، اس میں میں نے آپ کو اخبار کی آپ بیتی دی تھی۔ یاد ہوگا میں نے اخبار کی آپ بیتی دی تھی اور کسی سوائے چند بچوں کے انہوں نے نمبر بھی لیے ہیں، وہ چنیدہ 2 یا 3 بچے ہوں گے جن کی آپ بیتی جو تھی وہ درست لکھی گئی تھی۔ املا کی غلطیاں اگرچہ تھیں، کچھ بچوں نے بہت اچھی لکھنے کی کوشش کی، لیکن بیٹا آپ نے آپ بیتی درست نہیں لکھی تھی۔ ہمیشہ آپ بیتی جو ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں اور اس کی ابتدا سے شروع کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے اخبار کو کہا تھا تو اخبار کا آپ نے یہ نہیں لکھنا تھا کہ وہ اخبار کہاں سے آیا بھائی، اخبار کا پہلے کاغذ بنا تو پھر وہ اخبار اس پہ چھپانا۔ اخبار کا بیسک کاغذ ہے، اصل تو کاغذ کی سٹوری تھی۔ جو اخبار کا بننا وہ تو اس کے لاسٹ میں اس کی حیثیت تھی کہ جس وقت وہ پیپر بن کے آیا ہے، پیپر تیار ہوا ہے تو اس کو پرنٹنگ کے لیے بھیجا، اس پر خبریں پرنٹ کی گئی تو وہ اخبار بن گیا۔ اب اخبار جو ہے وہ گھروں میں جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، خوشی کی خبریں، غمی کی خبریں، اس کے بعد جو ہے اس کو ردی میں دے دیا جاتا ہے، پھر وہ اخبار کہتا ہے جی مجھے ردی میں رکھ دیا گیا، مجھ سے میرے پر آج بھی خبریں چھپی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آپ لوگوں نے کسی نے بھی صرف یہاں سے شروع کیا جی اخبار میں جو تھا وہ پرنٹنگ پریس میں گیا، اور یہ 2 لفظوں میں آپ بیتی نہیں ہوتی، کسی کی بھی اس قابل نہیں تھی۔ اب آپ کی بک میں یہ آپ بیتی موجود ہے، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ اب اس کے بعد میری بتائی ہوئی باتوں پر غور کرو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اصول ہوتا ہے وہ اس کی ابتدا کیسے کی جاتی ہے۔ آپ بیتی آپ ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے جو آپ پر بیتی ہے اور آپ نے بیان ہے۔ آپ چاہے اخبار ہو، آپ چاہے انسان ہو، چاہے آپ مرغی ہو، چاہے آپ گھوڑا ہو، چاہے آپ بادل ہو، چاہے آپ کاغذ ہو، یعنی آپ اس جگہ پر موجود ہو۔ آپ نے اپنے پر بیتی، اگر آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ جی آپ نے کاغذ کی آپ بیتی لکھنی ہے تو اس کا مطلب آپ کاغذ ہو، آپ پر جو بیتا، آپ کیسے بنے، آپ کس طرح سے آپ نے کہانی جو ہے وہ اپنے اوپر ایک قصے کی صورت میں اپنی وہ بات بیان کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے یوں ہوا تھا تو اٹھایا اور وہ ڈالا اور یہ پھینک دیا اور مجھے میں وہاں پڑا ہوں، ایسے نہیں ہوتا بیٹا۔ غور سے، ابھی یہ آپ کے پاس اگزامپل آپ کی بک میں موجود ہے، اس کو غور سے ریڈنگ کرنی ہے، اب آپ نے دھیان کرنا ہے، میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی اور پھر آپ نے نیکسٹ اسی طرح لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں، سب سے پہلی تو بات ہے کہ یہ میری آواز سے کا مطلب یہ ہے، یہاں پر اس نے میری آواز سنو ٹاپک میں زمین کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ میری آواز سنو اس کا مطلب ہے کہ میری بات سنو۔ کون کہتا ہے؟ زمین کہہ رہی ہے۔ اب وہ اپنے پر بیتنے، اس کا مطلب، اس کا مرکزی خیال یہ بنتا ہے کہ زمین جو کہ تباہ ہونے میں مصنف جو ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے کہ زمین کو ہم انسانوں نے کس طرح سے تباہ کیا ہے، اور اگر میں زمین ہوں تو میں اپنی فریاد کیا کر رہی ہوں کہ مجھے کس طرح سے آپ لوگ خراب کر رہے ہو، کس طرح مجھے تباہ کر رہے ہو، اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہم اپنے کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، ہم پودے کاٹ دیتے ہیں، ہم یہ سارا کام کریں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم یہ پودا کاٹنے سے کیا نقصان ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن وہ ایک پودا کٹنے سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ریئلائز کرانے کے لیے مصنف نے یہ ایک مضمون لکھا ہے جس میں اس نے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے زمین بن کر، اور ہمیں یہ بتانا چاہا ہے کہ زمین جو ہے وہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں جن کا شکار ہم ہو رہے ہیں، یہ جو ہم کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ان تبدیلیوں کے زد میں ہیں، اور ہمیں کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے اس پلینٹ کو بچا سکیں۔ اس میں پہلے دیکھیں اس کے الفاظ معنی دیکھیے، یہ اوپر بار میں جو الفاظ معنی ہیں جو میں نے آپ کو PDF میں بھیجوں گی، الفاظ معنی اس میں 1-2 اور بھی شامل ہیں۔
آپ نے ان تمام الفاظ معنی کے جملے آج بنانے ہیں، کل یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے۔ پہلا لفظ ہے بے تحاشا، بے تحاشا کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ دوسرا لفظ ہے برق رفتار، یہ برق رفتار ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ تیز رفتار یعنی بجلی کسی رفتار سے تیز ہے، جیسے ہم بٹن آن کرتے ہیں تو کرنٹ دوڑ جاتا ہے نا، جہاں مرضی جانا ہو، تو اس تیز رفتاری کو برق رفتار کہتے ہیں۔ کثافت کا مطلب ہے گندگی، غارت کرنا، تباہ کر دینا۔ غرض و غایت کا مطلب ہے مقصد، کسی بھی چیز کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، اس کی غرض و غایت کہلاتی ہے۔ چلیے اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 56 کھولیے۔ میں ایک سیارہ ہوں، یہ لفظ سیارہ ہے، سیارہ نہیں ہے، سیارہ ہے، دیکھیں یہ کے اوپر تشدید ہے۔ میں ایک سیارہ ہوں، وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں۔ دنیا والوں نے، اب یہاں پر اس نے اپنی انٹروڈکشن دی ہے کہ میں زمین کوئی لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی گھر نہیں ہوں، میں کوئی بلڈنگ نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ میں ایک سیارہ ہوں، وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں۔ دنیا والوں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی، میں جیسے، اب یہ اس کی اپنی ابتدا بتا رہی ہے کہ میں پہلے ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی ہوں، میں جیسی آج نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہ تھی۔ میرے سینے پر جنگلات تھے، ان جنگلوں میں ہر طرح کے جانور بھاگے پھرتے، پرندے چہچہاتے، ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی۔ درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی ہے، ہوا صاف ستھری تھی، فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف شفاف تھا، ہر طرح کی آبی مخلوق اس میں مزے سے رہتی، ماحول پرسکون تھا، ہر کوئی یہاں خوش خوش رہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا، حلیہ بگاڑنا شروع کیا۔ یہاں سے اس نے اپنی تبدیلی کی بات کی۔ پہلے اس نے انٹروڈکشن دی کہ میں کس طرح بنی، ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی، پھر میں اس شکل میں نہیں تھی، میں خوبصورت تھی، مجھ پر ہریالی تھی، میرے اندر جانور اور پرندے جو تھے وہ خوش ہوتے تھے، فضا صاف تھی، دھواں اور گرد و غبار نہیں تھا، دریا اور سمندر صاف ستھرے تھے، اور ماحول جو تھا وہ پرسکون تھا۔ اب کیا ہوا، یہاں پر اگلے پیراگراف میں وہ اس کی تبدیلی بتا رہی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان نے میرا حلیہ، اس نے یہ نہیں کہا زمین کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا، یہاں پر اس نے کیا کہا؟ میرا حلیہ بگاڑا، یعنی میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ درختوں پر کلہاڑے کے وار چلنے لگے، یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں، انہیں اس درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ جو کلہاڑا چلنے سے مجھے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی درخت کٹتا ہے میں ٹھنڈی آب بھر کے رہ جاتی ہوں، مگر انسان تو، اب یہ درخت کی آب بیتی نہیں بتا رہی، وہ زمین بتا رہی ہے کہ میرے پہ جو درخت لگا ہوا ہے جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس درخت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ٹھنڈی آب بھر کے رہ جاتی ہوں، مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا ہے، میری آہیں اور فریادیں اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ دنیا والے کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی، وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے۔ اس نے کارخانے بنا لیے، تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی، پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، وہ سمندروں کے سینے پر ہی نہیں زیر آب بھی تیر سکتا ہے، زیر آب پانی کے نیچے، پانی کے اندر۔ اس نے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا لی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کوئی اس سے پوچھے میاں ترقی اس کو کہتے ہیں؟ تم نے تو کارخانوں سے پیداوار میں تو بے تحاشا اضافہ کر لیا، مگر کبھی ان کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس طرف توجہ دی کہ یہ دھواں کس طرح میرے حسن کو خراب کر رہا ہے؟ تم برق رفتار گاڑیوں کی ایجاد پر اتراتے پھرتے ہو، کبھی ان گاڑیوں کے دھوئیں پر بھی غور کیا کہ یہ کس طرح کثافت سے میرا دامن آلودہ کر رہا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ آج تو میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہوتا جا رہا ہے، اوپر سے ان گاڑیوں سے پیدا ہونے والا شور مجھے دن رات پریشان رکھتا ہے۔ اب تو میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ اور ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں بڑا فخر ہے، کیا تم نے اس کے نقصانات کے بارے میں کبھی سوچنے کی زحمت کی؟ بھول گئے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی تباہی؟ رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافے کی، تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں۔ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ان کے مضر اثرات میری فضاؤں، مضر اثرات، نقصان دینے والے اثرات
میری فضاؤں کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں۔ تمہیں اپنی پرواہ نہیں تو ان بے زبان جانوروں کا کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں؟ ایک اور بات یہ، تم لوگ کس قدر بے حس اور ظالم ہو گئے ہو۔ کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہو، بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو۔ نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں جا گرتا ہے۔ بیچاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مگر کیا مجال جو تمہارے کان پر کبھی جوں تک رینگی ہو۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب یہ زہریلا پانی مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، مگر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھنے ہیں، چاہے اس سے تمام آبی مخلوق موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے۔ اچھا جی، یہ اب آج کے لیے آج کا اتنا سبق کافی ہے، اور آج کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ کو جو الفاظ معنی آئیں گے PDF میں، آپ نے ان تمام کے جملے بنا کر مجھے دکھانے ہیں۔